बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में फिर से हम बलूचिस्तान के हवाले से दीगर चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा, वो बिल्कुल उसके अपने अंदर भी जितने आप कह लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं उनको नहीं देख रहा, जिसका नुकसान उसको ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो बजाय उसके वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान में KPK में अपनी दहशत गर्दाना सोच को फैलाता है और स्पॉन्सर करता है सेपरेटिस्ट को। वो सारी चीज़ें चल रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं। पॉलिटिकल अगर टाउट्स की बात करें हिंदुस्तान की, वो भी लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी जो इंडियन पेड अकाउंट्स हैं वो भी अपने तरफ से धड़ाधड़ चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन की हम हमेशा से बात करते हैं। वो एक जंग जारी है, लेकिन स्टिल हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताएं, ताकि वक्ती तौर पर उनको काउंटर किया जा सके और आपको सही चीज़ें बताई जा सकें बलूचिस्तान के हवाले से और दीगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मूवमेंट्स चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदनान सलीम। हमसे बात करते हैं। अदनान, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान के जो दहशत गर्द हैं उन्होंने बलूचिस्तान की जो अमन है उसको सबोताज करने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल वो हमेशा से करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन देखा ये गया कि जो सरदार नवाब उनके दहशत गर्दी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके उनके साथ मिल जाते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं होता बलूचिस्तान में, उन पर कोई अटैक नहीं होता। लेकिन स्टिल जो सरदार जिनमें गैरत होती है, जो पेट्रियटिज़म की हम हमेशा से बात करते हैं, वो उनमें होती तो वो बिल्कुल सच्चे रहते हैं और हमेशा उनके साथ भी नहीं देते, लेकिन उन पर हमले भी किए जाते हैं नहीं हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की तरफ से। मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें। देखिए हजूर बख्श, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनका ये ईमान है, बल्कि हम समझते आ रहे हैं क्योंकि हम बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं। बलूचिस्तानी तारीख़ हमें ये बताती है कि फ़ितनतुल हिंदुस्तान के इन पहाड़ों में छुपने वाले दहशत गर्दों ने हमेशा बलूचिस्तान के उन सरदारों को, उन नवाबों को अपनी बेगैरती का, अपनी दरिंदगी का और अपनी इंतहा पसंदीदगी का निशाना बनाया है, जिन्होंने हमेशा इन फ़ितनतुल हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद की है, जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद किया है। इन बेगैरतों ने हमेशा अपनी दरिंदगी का निशाना उन्हीं सरदारों को बनाया है जो कि बलूचिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, जो कि बलूचिस्तान में तालीम और सेहत रोज़गार के लिए काम करते हैं, जो बलूचिस्तान की अमन, खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। ये लोग हमेशा उन्हीं सरदारों को, उन्हीं नवाबों को टारगेट करके बलूचिस्तान को ना महरूमी की, मैं समझता हूँ, एक तारीख़ रात की तरफ धकेलते हैं। सही बात है। इसकी सबसे बड़ी हमें वाज़े मिसाल मीर अब्दुल कुद्दूस मेंगल की कुर्बानी से मिलती है। वो पाकिस्तान के एक मुहिब वतन शख्सियत थे, वो बलूचिस्तान के एक पुरअमन और मैं समझता हूँ पाकिस्तान दोस्त शख्सियत थे, जो हमेशा अमन की बात करते थे, जो पाकिस्तानियत की बात करते थे। वो हमेशा बलूचिस्तान में बलूचिस्तानी अवाम की फलाह व बहबूद की बात करते थे, बल्कि करते थे नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि शहदा हमारे ज़िंदा है, वो हमारे दरमियान है। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से उनकी पहचान और उनका नाम और उनका आवाज़ पूरे जालावान में ज़िंदा है, लेकिन वो भी हमारे दरमियान अपने बेटों की शक्ल में मौजूद है। आज अल्लाह पाक के फजल व करम से उनके बेटे बलूचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली और बलूचिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए वो काम कर रहे हैं। मीर अब्दुल कुद्दूस मेंगल की जो फैमिली है वो बड़ी एक मुहिब वतन फैमिली है। मीर अब्दुल कुद्दूस मेंगल हमेशा वतन की बात करते थे, वो पाकिस्तानियत की बात करते थे, वो बलूचिस्तान में फलाह व बहबूद के काम करते थे। वो बलूचिस्तान को तरक्की के नए मनाजिल तय करते हुए देखना चाहते थे। वो बलूचिस्तानी माओ को कभी भी फ़ितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के दहशत गर्दाना तहरीक के भीड़ चढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। वो बलूचिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। वो एक असली और नस्ली बलोच थे, वो एक हलाली और गैरतमंद बलोच थे। वो फ़ितनतुल हिंदुस्तान के सरगन अख्तर मेंगल जैसे एक शिद्दत पसंद दहशत गर्द नहीं थे। वो हिंदुस्तान के शारों पर नहीं चलते थे, वो पाकिस्तानियत की सदा बुलंद करते थे। वो अपने कौम की हिफाजत के लिए फ़ितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के सामने एक सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े रहते थे। उन्होंने हमेशा अपनी कौम की हिफाजत की, लेकिन फ़ितनतुल हिंदुस्तान के इन्हीं दहशत गर्दों ने उन्हें बारहा ये पैगाम पहुँचाया कि आप हमारे सिफ़ों में शामिल हो जाए, हम बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करेंगे, लेकिन आप पूरी दुनिया में हमारे लिए सियासी बयानियाँ बनाएं। हम अपनी दहशत गर्द तहरीकों को चलाने के लिए अपनी माँ और बहनों को खुदकश बम्बार बनाएंगे, लेकिन आप दुनिया के सामने हमारे लिए सियासी बयानियाँ कायम करके हमदर्दी समेटें, तो हम आपको और आपकी फैमिली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इस असली और नस्ली बलोच ने, मीर अब्दुल कुद्दूस मेंगल ने फ़ितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के
تمام ان میں سمجھتا ہوں عزائم کو اور ان کے تمام آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ان کے منہ پہ دے مارا، اور انہوں نے بلوچستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھا، انہوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے کام جاری رکھا، انہوں نے اپنے حص میں سمجھتا ہوں پرامن تحریک میں ہمیشہ بلوچستان کی صدا، پاکستان کی صدا بلند کی، اور ان دہشت گردوں کو وہ ہمیشہ للکارتے رہے اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر انہوں نے جالاوان کی سرزمین کی حفاظت کی۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے بزدل بے غیرت دہشت گردوں نے انہیں اپنے ایک بزدلانہ کارروائی کا نشانہ بنایا، اور وہ جا کر خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کے ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو چکے۔ تو اس سانحے سے ان واقعات سے، اس واقعے سے پوری دنیا کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد صرف انہی سرداروں کو، انہی نوابوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو بلوچستان کی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے چند دہشت گرد ہیں جو کہ اختر مینگل جیسے ایک سیاسی دہشت گرد کے سیاسی پجارن ہیں، اور ان کی ہی پوجا یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی شہداء کی آواز اسی طرح سے بلند کرتے رہیں گے، اور ہمارے ایسے سرداروں کی، ایسے نوابوں کی، یا ایسے بہادر، دلیر اور نڈر شخصیات کی تاریخ ہمیشہ بلوچستان میں زندہ رہے گی، اور ان کی ریپرزنٹیشن، ان کی نمائندگی ہم پوری دنیا میں کریں گے۔ بالکل عدنان، آپ نے صحیح کہا۔ اگر میں فتنۃ ہندوستان کے پولیٹیکل ٹاؤٹس کی بات کروں تو وہ بھی ہمیشہ سے ایک نیا پروپیگنڈا لے کے آتے ہیں، اور ریاست کو، ریاست کے بیٹوں پر ایک نازیبا قسم کی، یا پھر آپ کہہ لیں اپنی غلاظت والی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں۔ آج کل اگر میں پنجگور کے حوالے سے بات کروں، آپ کے نظر سے بالکل وہ چیزیں گزری ہوں کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ایک جو پروپیگنڈا تھا وہ بھی سوشل میڈیا تک محدود تھا کیونکہ حقائق سے ان کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں اور عوام کو بتائیں یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، فتنۃ الہندوستان کی چند یہ سیاسی دہشت گرد خواتین جو کہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو ہوتی ہے اور یہ پروپیگنڈا کرتی ہے، بالکل ہم بلوچستان میں رہنے والے لوگ اس کی بھرپور مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان خواتین کا بلوچستان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کی جس طرح کی حرکتیں ہیں وہ کبھی بھی بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں ثقافت کو یا بلوچستان کے رسم و روایات کے وہ اس دائرے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ خواتین چند دہشت گرد ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان کی سیاسی پروکسیاں ہیں جو کہ ہندوستانی دہشت گردوں کے میں سمجھتا ہوں اشاروں پر چلتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان میں موجود جو نام نہاد سردار ہیں، خاص کر اختر مینگل جیسے جو خود کو بڑے بلوچستانیوں کے ایک نام نہاد سردار سمجھتے بھی ہیں، دنیا کے سامنے خود کو پیش بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی ہمت اور غیرت نہیں ہے کہ وہ ان چند سیاسی دہشت گرد خواتین کو روکیں، وہ ان کو رسم و روایات کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں اور ان سے سوال کرے کہ خدا را آپ مزید بلوچستانی لباس کو یا بلوچی زبان کو یا اس صوبے کے رسم و روایات کو مزید پوری دنیا میں کس حد تک بدنام کریں گے۔ انہوں نے تو پوری دنیا میں بلوچستان کو بدنام کر دیا ہے، لیکن فتنۃ الہندوستان کی سیاسی دہشت گرد خواتین اب ہر حد سے یہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے سرداروں کی اگر ہم بات کریں اختر مینگل کے علاوہ، لیکن وہ جو بلوچستان میں محب وطن ہمارے سردار ہیں یا نواب ہیں، وہ ان کو اس دہشت گردانہ تحریکوں کو لیڈ کرنے میں روکنے سے اس لیے میں سمجھتا ہوں ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد ان کو نہیں روکتے ہیں، ان کے گھر والے ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کو روکنے یا ٹوکنے والے ان کے گھر والے ہیں نہیں ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ چند آوارہ خواتین ہیں جنہوں نے پورے بلوچستان کو سر پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا سے فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے گھر والے ان کو اس لیے ان دہشت گردانہ حرکتوں سے نہیں روکتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کا چولہا بھی انہی دہشت گردانہ حرکتوں سے چلتا ہے۔ آج یہ لوگ اس حد تک گر چکے کہ اس قدر میں سمجھتا ہوں نازیبا اور بکواسیات سے بھری ہوئی پروپیگنڈا ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، وہ ریاست جس نے انہیں تعلیم دی، انہیں صحت دیا، انہیں روزگار دیا، اور یہ آج اس ریاست کے خلاف اس قدر گر چکے ہیں تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے۔ لیکن قوم کو یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ یہ جو نازیہ شفیع نامی خاتون تھی یہ ٹی ٹی پی کی ایک سہولت کار تھی، اور یہ ٹی ٹی پی کی باقاعدہ بلوچستان کے مکران ریجن میں سہولت کاری کرتی تھی، اور ان کی اس سہولت کاری سے ان کی والدہ جو فریدہ ہے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جب والدہ نے احتجاجاً بیٹی کو روکنے کی کوشش کی تو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے اس واقعے سے ایک دن پہلے ماں اور بیٹی دونوں کو اغوا کیا اور دونوں کے ساتھ جسمانی ہراسگی بھی کی گئی، جسمانی بدفعلی بھی کی گئی۔ اس کے بعد ان کو ان کے گھر پر چھوڑا گیا، اور اس میں
رسولت کاری ان کے اپنے ہی ماموں نے یعنی اس نازیہ شفیع کے ماموں نے اور فریدہ کے بھائی قاسم نے کی. جب سیکیورٹی فورسز کو یا مقامی فوجی آبادی کو یہ بات ان کے خبر تک پہنچی, انہوں نے قاسم نامی دہشت گرد کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا, جہاں انہوں نے خود اپنی بہن کی بیٹی کو اور بہن کو ڈال بنا کر کوشش کی فرار اختیار کرنے کی. اس کے بعد فتنۃ الہندوستان کے سرغن قاسم کو, جو کہ خود بھی TTP کے ایک سرغنے تھے, جنہوں نے اپنے بانجی کو اس دہشت گردانہ تحریک کے راہ پر لگا دیا تھا, یہ تو گرفتار ہوئے. لیکن سیکیورٹی فورسز اتنے رحم دل ہیں, وہ اتنے پروفیشنل ہیں اور وہ اتنے بلوچستانیوں سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نازیہ شفیع نامی خاتون کو خود اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہ ہاسپٹل لے کر گئے. ان کی وہاں باقاعدہ چیک اپس ہوئے, ان کو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں فرسٹ ایڈ دیا گیا اور ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی. لیکن بعد میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے انہی رحم دل سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا, میں سمجھتا ہوں ان کو ڈوب مرنا چاہیے. بلکہ میں ریاست پاکستان سے کہتا ہوں کہ یہ جو سبیہ نامی خاتون ہے, یہ جو ایک شدت پسند دہشت گرد خاتون ہے جو کہ خود کو بلوچ کہتی ہے, جس کے نام کے ساتھ میں بلوچ لکھنا بھی یا سننا اور پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا, تو اس دہشت گرد خاتون کے خلاف پیکا ایکٹ کے ذریعے قانونی کٹہرے میں سے لانا ضروری ہے. اس کے خلاف مقدمات چلانے چاہیے اور ایسے ہی من گڑت جھوٹے اور گھٹیا اور انسانیت سے گرے ہوئے میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈا کے لیے ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی دہشت گردانہ آنے والی نسلوں سے اس کا حساب لینا چاہیے. بالکل عدنان, ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی کیونکہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آگے چل کے اگر میں اس بارے میں پوچھوں جو آپریشنز ہو رہے ہیں بلوچستان میں, اسپیشلی کلات آپریشن کی اگر میں بات کروں, کچھ دن سے وہ چل رہا ہے. بالکل ابھی بھی اگر اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جو ہمارے ریسکیو کی ٹیم ہے وہ بھی ان کی لاشیں ہاسپٹل پہنچانے میں لگی ہوں گی. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں, ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں, کتنا بڑا آپریشن تھا اور کتنی بڑی کامیابیاں آئی ہیں. دیکھیں, اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر اپنی سیکیورٹی فورسز کو سراہ رہے ہیں, ہم ان کے ہمت اور حوصلے اور جذبے کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے بلوچستان سے وہاں تعلق رکھنے والے یا مقامی جو فوجی آبادی ہے, ہماری یہ طاقت ہے, وہ اس وقت بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا سامنا کر رہے ہیں. وہ اس وقت بھی جنگی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کلات کے یہ ایک علاقہ ہے جہاں فتنۃ الہندوستان کا باقاعدہ ایک بارودی ذخائر جہاں اس علاقے میں موجود ہے, وہاں فتنۃ الہندوستان کے اس وقت 25 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک کے 6 سے زائد فوجی اہلکار بھی اس وطن کی مٹی پر قربان ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ایک دفعہ پھر انہوں نے بلوچستان کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سیکیورٹی فورسز کے لیے دعا کریں, اپنی سیکیورٹی فورسز کی آواز بنیں. وہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آپ کو امن سکون دے رہے ہیں. تو آپ کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, آپ لوگوں کی آواز بنیں, آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں اور ان کی بہادری کی یہ اعلیٰ مثال کو پوری دنیا کو بتائیں. سیکیورٹی فورسز اللہ پاک کے فضل و کرم سے حبیبی وہاں ڈٹے ہوئے ہیں. فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردوں کی جو مقامی وہاں پر ایک جگہ ہے, ایک ذخائر ان کے جو موجود ہیں, ان کو سبوتاج کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے, تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں لورلائی میں بھی کل رات فتنۃ الہندوستان کے 10 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز بھرپور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہماری بلوچستانی عوام کی تمام دعائیں, نیک خواہشات اور ہماری ساتھ اور ہماری اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور بلوچستان سے اس فتنے کا, اس ناسور کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا. بالکل عدنان, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, آپ عدنان سلیم کو سن رہے تھے. ہم نے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہوتا ہے یا پھر دیگر چیزیں بلوچستان میں ہو رہی ہیں جس کو ہندوستان ہوا دے رہا ہے, اس پر بات کی, بہت ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, کلات کی بات کریں, ہرنائی کی بات کریں, لورالائی کی بات کریں, تو دھڑا دھڑ وہ الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے. انشاءاللہ کامیابیاں بہت جلدی آئیں گی اور حالات بہتر ہوں گے. ہماری بھی یہی خواہشات ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں اور ایک امن کی فضا وہاں پر قائم ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.